بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البرا بنت برا رضی اللہ عنہا جو حارث بن سرکار رضی اللہ عنہا کی والدہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، حارث کے بارے میں بھی آپ مجھے کچھ بتائیں۔ حارث رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ انہیں نامعلوم سمت سے ایک تیر آ کر لگا تھا کہ اگر وہ جنت میں ہیں تو صبر کر لوں، اور اگر کہیں اور ہیں تو اس کے لیے روں دھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام حارث، جنت کے بہت سے درجے ہیں اور تمہارے بیٹے کو فردوس اعلیٰ میں جگہ ملی ہے۔ ایک صحابی لحاق بن ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے غنیمت حاصل کرنے کے لیے، ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے ناموری کے لیے، ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے تاکہ اس کی بہادری کی داغ بیٹھ جائے، تو ان میں سے اللہ کے راستے میں کون لڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس ارادے سے جنگ میں شریک ہوتا ہے کہ اللہ ہی کا کلمہ بلند رہے، صرف وہی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے بھی قدم اللہ کے راستے میں غبار آلودہ ہو گئے، انہیں جہنم کی آگ چھوئے، یہ ناممکن ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے اور اپنے صاحبزادے علی بن عبداللہ سے فرمایا، تم دونوں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور ان سے حدیث نبوی سنو۔ چنانچہ ہم حاضر ہوئے۔ اس وقت ابو سعید رضی اللہ عنہ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ باغ میں تھے اور باغ کو پانی دے رہے تھے۔ جب آپ نے ہمیں دیکھا تو ہمارے پاس تشریف لائے اور چادر اوڑھ کر گوٹ مار کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد بیان فرمایا، ہم مسجد نبوی کی اینٹیں ہجرت نبوی کے بعد تعمیر مسجد کے لیے ایک ایک کر کے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن عمار رضی اللہ عنہ دو دو اینٹیں لا رہے تھے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے اور ان کے سر سے غبار کو صاف کیا، پھر فرمایا، افسوس، عمار کو بھی ایک باغی جماعت مارے گی، یہ تو انہیں اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے لیکن وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق سے فارغ ہو کر واپس ہوئے اور ہتھیار رکھ کر غسل کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ ان کا سر غبار سے اوڑا ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ اللہ کی قسم، میں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تو پھر اب کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، ادھر، اور بنی قرظہ کی طرف اشارہ کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قرظہ کے خلاف لشکر کشی کی۔ صحابہ برا منون رضی اللہ عنہما کو جن لوگوں نے قتل کیا تھا، ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن تک صبح کی نماز میں بد دعا کی تھی۔ یہ رال، ذاقوان اور عصیہ قبائل کے لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو 70 قاری صحابہ برا منون کے موقع پر شہید کر دیے گئے تھے، ان کے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تھی جسے ہم مدت تک پڑھتے رہے تھے، بعد میں آیت منسوخ ہو گئی تھی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، ہماری قوم کو پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے آ ملے ہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ کچھ صحابہ نے جنگ احد کے دن صبح کے وقت شراب پی، ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، پھر وہ شہید ہو گئے۔
سفیان رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے پوچھا گیا، کیا اسی دن کے آخری حصے میں ان کی شہادت ہوئی تھی جس دن انہوں نے شراب پی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے احد کے موقع پر، اور کافروں نے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے تھے۔ ان کے نعش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی تو میں نے آگے بڑھ کر ان کا چہرہ کھولنا چاہا، لیکن میری قوم کے لوگوں نے مجھے منع کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے پیٹنے کی آواز سنی تو دریافت فرمایا کہ کس کی آواز ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عمرو کی لڑکی ہے، شہید کی بہن یا عمرو کی بہن ہے۔ شہید کی چاچی شک راوی کو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں رو رہی ہے؟ یا آپ نے یہ فرمایا کہ رویا نہیں، ملائکہ برابر ان پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے صدقے سے پوچھا، کیا حدیث میں یہ بھی ہے کہ جنازہ اٹھائے جانے تک؟ تو انہوں نے بتایا کہ سفیان نے بعض اوقات یہ لفظ بھی حدیث میں بیان کیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرے، خواہ اسے ساری دنیا مل جائے سوائے شہید کے۔ اس کی یہ تمنا ہوگی کہ دنیا میں دوبارہ واپس جا کر 10 مرتبہ اور قتل ہو اللہ کے راستے میں، کیونکہ وہ شہادت کی عزت وہاں دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسے دوسرے لوگوں تک شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔